بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں سائنس، علم حیات، فلسفہ، موجودہ دور کی سائنس جب اپنے منتہا پر پہنچ کر یہ کہنے لگتی ہے یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، یہ کیا ہوا، وہاں سے ان اللہ علی کل شیء قدیر کے مناظر سامنے آتے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ علم ہیئت کی کتابیں یا موجودہ دور کے ارباب سائنس، قدیم زمانے کے فلاسفہ، وہ وہاں تک گفتگو کرتے ہیں جہاں تک ان کی رسائی ہو سکتی ہے۔ جو ان کی رسائی سے باہر ہے وہ نہ اس میں کچھ گفتگو کر سکتے ہیں، اور کریں گے تو غلط کریں گے، کیوں؟ وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ حدیث آپ کے سامنے آئی کہ نہیں، کہ جو آدمی طبیب نہیں ہے اور اس نے کسی کا علاج کیا اور علاج کے نتیجے میں وہ مر گیا، تو اس طبیب معالج پر اس کا ضمان واجب ہے، فہو ضامن۔ یہ حدیث کہیں آپ کے سامنے گزری کہ نہیں گزری ہے؟ کچھ ہے؟ موطا امام مالک، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں نہیں آئی؟ مشکات میں تو سب رہتی ہے قریب قریب، یہ آسان ہے تمہارے لیے قضا فی المشکات، لیکن بعض بچے پرچیوں میں لکھتے ہیں رواہ المشکات۔ سوچ سمجھ کے لکھا کرو، وہ بیچارہ نقلچی آدمی ہے، رواہ المشکات۔ پھر محدثین کی فہرست میں کوئی مقام بیچارے کا نہیں ہے۔ اچھا، مشکات میں احادیث صحیحہ بھی ہیں، حسان بھی ہیں، ضعاف بھی ہیں، موضوعات بھی ہیں۔ پتہ ہے نا، موضوعات تک ہیں اس میں۔ یعنی ایسی حدیثیں بھی ہیں جس کو بالاتفاق محدثین یعنی سب متفق ہیں جس کے موضوع ہونے میں، ایسی حدیثیں بھی اس میں۔ اس اور جگہ بتاؤ کہ یہ حدیث کہاں پڑی ہے؟ جو طبیب نہیں اور علاج کیا اس کے نتیجے میں وہ مر گیا، وہ ضامن ہے۔ یہ ابھی آپ کے سامنے بخاری میں تو ہے نہیں حدیث، یہ ابو داؤد شریف میں کتاب الطب بھی آئے گا آپ کے سامنے، ہاں؟ یعنی آیا بھی نہیں، آئے گا بھی نہیں، ہاں؟ خیر، کتاب تو ہے نا آپ کے پاس، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب الطب میں۔ یہ ضروری نہیں ابھی دیکھیں، لیکن اس میں ملے گا آپ کو، اس میں ابو داؤد میں دیکھ لینا، ابو داؤد میں ہے حدیث۔
من تطبب ولم یعلمہ فمات فہو ضامن، اس طرح کے الفاظ ہیں ابو داؤد شریف میں۔ خیر، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا، جس چیز کو آدمی نہیں جانتا اس کے اندر وہ قدم رکھے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہی ہوگا، خود کو بھی نقصان ہوگا، دوسروں کو بھی نقصان پہنچے گا۔ یعنی یہ حدیث آپ کے سامنے آئی ہوگی، مختلف کتابوں میں اس سال بھی آ چکی ہوگی، موطا امام مالک میں بھی آئی ہوگی کہ جہنم نے شکایت کی بارگاہ ایزدی میں کہ اے میرے رب، میرے بعض حصے نے میرے بعض حصے کو کھا لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس گرمی میں، ایک سانس سردی میں۔ آئی حدیث اور کتابوں میں بھی آ گئی ہوگی، موطا کے اندر بھی ہے۔ تو میں اس کو اس لیے پیش کر رہا ہوں، کہتے ہیں اس کے اوپر تقریر کرتے ہوئے کہ گرمی میں جو گرمی ہے وہ اس کی وجہ سے ہے، سردی میں جو سردی ہے وہ اس کی وجہ سے ہے۔ اس کے اوپر جو علماء نے لکھا اس کے اوپر لوگوں نے اعتراض کیا، وہ فلسفہ قدیمہ والوں نے اور فنا والوں نے کیا، تو اسباب ظاہرہ میں جو ہے وہ تو شمس ہے، شمس کبھی اس پہ گزرتا ہے، فلاں خط سے گزرتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، فلاں خط سے گزرتا ہے تو ایسے ہوتا ہے، فلاں خط سے گزرے گا تو یوں ہو جائے گا۔ اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تو مطلب یہ ہے وہ اپنے حساب سے گفتگو کر رہے ہیں نا، جہاں تک ان کی رسائی ہے، رسائی جہاں پر نہیں ہے تو وہ الٹی سیدھی بکیں۔ جب آدمی کسی چیز سے واقف نہیں ہے تو جب ہم پڑھ رہے تھے اس زمانے میں، کچھ ساتھی کہنے لگے ایک دن جمعرات کو کہ بھائی امتحان قریب، امتحان کا زمانہ سالانہ امتحان کا، نزہت النظر کا تکرار کروا دیں۔ میں ان چیزوں سے بہت بھاگا کرتا تھا، لیکن بعض ساتھیوں نے مجبور کیا، میں نے کہا چلو ایسا ہے ایک ہی رات میں ختم کریں گے۔ درمیان میں آدھا گھنٹہ چائے کے لیے ہوگا، پھر لگاؤں گے، چونکہ پھر کل کو بھی کہو گے، پرسوں کو بھی کہو گے، تم تو میرا دماغ خراب کر دو گے، اسی رات میں نمٹا دینی ہے۔ وہ کہنے لگے ٹھیک، بات طے ہو گئی۔ ہم بیٹھ گئے، شروع کر دیا کام شروع ہوا تو بیچ میں ایک تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی، وہ تبلیغی جماعت بھی بیٹھ گئی آ کے۔ جب اس میں آیا حسن لذاتہ حسن لغیرہ کا مسئلہ، تو امیر صاحب بہت جھوم رہے ہیں۔ میں سوچا بھائی عالم ہوں گے، وہ بیٹھے ہی ہوئے تھے کہ وہ وقفہ آ گیا چائے کا آدھے گھنٹے کا۔ میں کہا بھائی جاؤ لاؤ بنا کو پیتے ہیں۔ ٹھہر گئے، آدھے گھنٹے کا انٹرول تھا بیچ میں۔ تو امیر صاحب کہنے کا بھائی یہ جماعت ہے، یہ امیر صاحب ہے۔ میں کہا بھائی امیر صاحب خیریت بھی ہے، کیا بات ہے، کیوں اتنے جھوم رہے تھے؟ تو وہ مجھ سے بولے
کہ میں اس لیے جھوم رہا تھا کہ یہ راز کی باتیں علماء دوسروں کو نہیں بتاتے. کیا کہ جو ابھی جو آپ بتا رہے تھے عورتوں کے حسن و جمال کی بات، تو حسن لذاتی حسن لغیرہ. خیر میں نے تو ان سے کچھ نہیں کہا. ہاں میں نے کہا بھائی ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں چھپانے کی بھی ہوتی ہیں. اور میں کہا یہ ایک ہی نہیں، بہت ساری باتیں ہیں کہ جو چھپانے کی ہوتی ہے. تو میرے کہنے کا مطلب آدمی اپنے حساب سے گفتگو کر رہا ہے. جہاں دیکھو جہاں جس کی رسائی نہیں بولے گا غلطی کرے گا. اور جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دسترس دی ہے، حکیم ہے. ایسے سے حکیم ہوتے تھے پہلے، ہاتھ دکھا. ایسے حکیم ہوتے تھے ہاتھ پکڑا. اچھا فلاں چیز کھائی ہے اور آدھی روٹی ساتھی کی بھی کھا لی مزید، اور پھر یوں ہے نبض دیکھ. حکیم اجمل خان کا نام سنا ہے نا؟ ان کے بارے میں مشہور بھائی وہ تو نبضی حکیم تھے، یعنی واقعی نبضی حکیم تھے. جب انگریزی دور اقتدار آیا وہاں لندن میں، وہ شہزادی بیمار، پیٹ میں بچہ اور درد قابو سے باہر. دنیا کے سارے ڈاکٹر فیل ہو گئے. ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ بھائی حکیم اجمل صاحب سے کہو انہیں لے جاؤ، کہ وہ تو ہمارے مخالف ہیں، انگریز کے مخالف تھے. انہوں نے کہا مخالفت ہونا الگ چیز ہے، انسان ہے، وہ انسان کے مخالف نہیں ہے، کہو ان سے. ان سے کہا گیا ایسا تو مسئلہ ہے کہ ٹھیک ہے. گئے وہاں جا کے نبض پہ ہاتھ رکھا. نبض پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے کہ تھوڑا سا پیٹ پہ سے کپڑا کاٹ دیا جائے. اس کے کاٹ دیا گیا. ایک نشتر لگایا انہوں نے. نشتر لگتے ہی ایک دم بالکل ٹھیک. سارے ڈاکٹر حیرت زدہ کہ کیا ہے. ایک نشتر یہاں لگا دیا اور ساری بیماری ختم. پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ کیا ہوا تھا کہ بچہ جب اس کے اندر روح پڑ جاتی ہے وہ بسا اوقات انگڑائی لیتا ہے. انگڑائی لیتے وقت میں انگلی کسی ایک ایسی جگہ پر پھنس گئی جس سے ماں کو تکلیف ہو رہی تھی. وہ جس جگہ پر وہ پھنسی تھی انگلی، بچے کو تو احساس نہیں. نشتر میں نے لگایا، اس نشتر کی تکلیف اس کو ہوئی، اس نے فوراً ہٹا لی اپنی انگلی ماں سے. یہ ہوتا ہے نبضی حکیم کا مسئلہ. اچھا وہ نبضی حکیم بھی ہوتے. امروہہ میں ایک حکیم صاحب تھے، ایک آدمی گھوڑے پہ جا رہا بیٹھا ہوا روڈ کے اوپر. حکیم صاحب نے دیکھا، ارے یہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا جا رہا ہے، یہ تو مر چکا ہے. اس کی شکل دیکھ کے آگے تھوڑی دور چل کے وہ گھوڑے پہ سے اترا. وہاں نل تھا، وہاں پانی پیا، پانی پیتے ہی مر گئے. یہ ہوتے نباز حکیم. تو حکیم اجمل خان کے پاس کہلے بھائی یار یہ بہت نبضی حکیم ہے، اس کا امتحان لیں گے. کوئی ایسے ملا جی اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں امتحان لینا بھائی اس کا. کہنے لگے جی ایک پردہ نشین خاتون ہے اور وہ
آ نہیں سکتی سامنے، بیمار ہے، کہ ایک ڈور اس کے ہاتھ میں باندھ کر وہ ڈور مجھے پکڑا دو۔ تو ایک بلی انہوں نے پکڑی اور بلی کے پیر میں ڈور باندھ دی اور ڈور ان کے ہاتھ میں لا کے تھما دی۔ انہوں نے دیکھا، نسخہ لکھا، اے پاؤ دودھ صبح کو، دوپہر میں 1 پاؤ گوشت، وہ بلی کی جو خوراک ہے وہ انہوں نے لکھا۔ نسخہ دیکھ کے وہ حیرت زدہ ہو۔ 15-20 دن کے بعد پھر سوچی بدماشی کی کہ یہ خاتون ہے، پردہ نشین ہے، آ نہیں سکتی، کوئی بات نہیں، اس کے ہاتھ میں ڈور باندھ کے مجھے تھما دو۔ تو بھینس لے کے آئے تھے باہر، بھینس کے پیر میں ڈور باندھ کے وہ لا کے ان کے ہاتھ میں تھما دی۔ انہوں نے اسے دیکھی، دیکھنے کے بعد میں نسخہ لکھا، صبح کو اتنا بھوس، اس میں اتنی کھل، اور اتنا دوپہر میں، اتنا شام کو، اور اتنے وقفے سے اس کو پانی پلایا جائے، 5 کلو 6 کلو جو بھینس کی خوراک تھی وہ انہوں نے لکھ دی۔ اب انہوں نے طے کر لیا بھائی اس کا امتحان نہیں لیا جا سکتا۔ اگر آپ میں سے کسی کو اتفاق ہو، آپ نے طب کی بہت کتابوں کے نام سنے ہوں گے، ہم نے بھی بہت کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، عربی میں طب کی کتابوں کا، اس میں نفیسی بھی ہے۔ جو یہاں جب جامعہ طبیہ یہاں داخل تھا، نفیسی آخری سال میں داخل تھی۔ بہت کتابیں دیکھی ہیں طب کی۔ اردو میں حکیم اجمل خان کی حاذق نام کی ایک کتاب ہے، اگر آپ نے نام سنا ہے، حاذق، ہائے ہوتی الف زال قاف، اس کو دیکھ کر آپ انداز لگا لینا کہ یہ حکیم کیسا ہوگا۔ مرض کے اسباب، مرض کی علامات، جس مرض کو لکھ رہے ہیں پہلے اس کے اسباب بیان کرے گا، اس کی علامات بیان کرے گا، پھر لکھے گا علاج۔ یہ اس کی علامات ہیں، یہ اس کے اسباب ہیں، یہاں سے ہوتی یہ بیماری۔ خیر بہرحال تو یہ سب باتیں میں نے اس لیے کی کہ جو اپنے کو حکما کہتے ہیں اور آپ کا خادم ان کو حمقا کہتا ہے، معراج کا مسئلہ ان کی سمجھ میں کیسے آ جائے گا؟ اگر وہ انکار کریں، کیوں؟ وہ تو خرق و التیام کے مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ آسمان میں خرق و التیام محال ہے۔ خرق کا مطلب اس کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا، التیام کا مطلب پھر اپنی جگہ کے پر آ کر کے مل جانا۔ انہیں یہ خبر نہیں کہ وہاں آپ فرشتوں کے پیرے رہتے ہیں، آسمانوں کے دروازے ہیں، اور ایک تو اپنے کو حمقا کہنے والوں کی، اپنے کو حکما کہنے والوں کی ایک جماعت وہ ہے، وہ مطلقاً آسمانوں کا انکار ہی کرتے ہیں۔ مولانا قرآن کریم سے جس کا ثبوت ہے، 7 آسمانوں کا ثبوت ہے، 7 آسمان بنائے، والارض مثلہن، 7 زمینیں، قرآن نے جو بتا دیا ہے، کون کر دے گا اس کا انکار؟ اور اگر انکار کر رہا ہے تو اپنے بارے میں سوچنا پڑے گا اس کو۔ یہ ممکن ہے کہ ایک نیلی چھت جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بعد کی وجہ سے ایک ہیئت آپ کو محسوس ہو رہی ہو،
اس سے ماورا آسمانوں کا آغاز ہو جہاں تک ہماری نگاہیں نہیں پہنچ پاتی. مولانا آسمان تو بہت دور ہے. آپ ہوائی جہاز میں جب سفر کریں گے یا عام طور سے جو انٹرنیشنل جہاز ہوتے ہیں یہاں سے جیسے آپ کو جدہ جانا ہے عموماً ان کی جو پرواز کی مسافت ہوتی ہے بلندی پر وہ 36,000 37,000 38,000 39 4,000 فٹ بلندی سے جا اٹھتا ہے. 36 سے تو اوپر رہتے ہیں. آپ وہ ونڈو رہتی ہے برابر میں, ونڈو رہتی ہے, آئینہ رہتا ہے, آپ دیکھیں گے اوپر جیسے زمین سے آپ آسمان کو دیکھتے ہیں ایسے ہی دیکھو گے, اور جتنی بلندی پر زمین پر رہتے ہوئے آپ سورج کو دیکھتے ہیں ایسے ہی دکھائی دے گا. اگر بادل ہے تو نیچے بادل دکھائی دے گا لیکن اوپر آپ کو دھوپ دکھائی دے رہی ہے, اور اگر بادل نہ ہو نیچے آپ جھانک کر کے دیکھیں گے بس ہویت محض آپ کو دکھائی دے گی. کوئی چیز ہے, کیا ہے, خشکی ہے, دریا ہے, کیا ہے, پاک, کچھ آپ طے نہیں کر سکیں گے. کتنے ہی دیکھنے والے ہوں آپ, کچھ آپ کو دکھ تو رہا ہے, کچھ ہے کیا, سمندر ہے, پہاڑ ہے, خشکی ہے, کھیت ہے, کیا ہے, کچھ پتہ نہیں ہے. جب 36,000 37,000 فٹ اوپر جا کر آپ فقط ہویت محض دیکھ رہے ہیں تو بھائی آسمان کہاں ہے, کتنی بلندی پر ہے. یعنی دیوبند سے روہانے کے قریب تک چلے جاؤ, میرے خیال میں 36,000 فٹ تو وہاں تک ہو جائے گا. حساب جوڑ لو. اتنی بلندی سے اڑتا ہے وہ, فرض کر لیجیے جیسے دیوبند سے روہانا زمین سے اتنے اوپر رہتا ہے. یہ تو ان کی بات بتا رہا ہوں جو انٹرنیشنل ہے. اور اگر آپ کو جانا ہے یہاں سے کلکتہ, وہ اتنی بلندی سے نہیں اڑتا. جب آپ دیکھیں گے اگر بادل نہ ہو نیچے, ہاں یہ آبادی آئی ہے, یہ فلاں آئی ہے, یہ وہ آپ کو دکھائی دے گا. یا آپ کو گوہاٹی سے امپھال جانا ہے, چھوٹی سی مسافت ہے, وہ تھوڑا سا آپ کو دکھائی دے گا کہ دھان کا کھیت ہے, ایک آدمی کھیت کے اندر پانی دے رہا ہے, سب دکھائی دے گا. کیوں؟ بہت نیچی اس سے جا رہا ہے وہ, کیوں؟ ابھی گزرنا ہے اس کو. وہ سب منظر میرے دیکھے ہوئے کہ میں امپھال جا رہا ہوں اور دیکھا دھان کا کھیت ہے, کاشتکار اس میں کھڑا ہوا ہے, پانی چلا رہا ہے کھیت میں, دکھتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ آدمی دکھتا ہے چھوٹا سا, بالکل چھوٹا سا دکھتا ہے. جب دلی میں جب یاد اترتا بالکل اس پہ آتا ہے تو یہ بڑے بڑے ٹاور جو کھڑے ہیں ایسے جیسے وہ غیر مسلموں کی وہ ہوتی ہے نا بھومیا سی, وہ دو اینٹ کی وہ کردیں کھڑی, ایسے محسوس ہوتی نیچے آ کر بھی. اور بسیں دکھتی ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ایک جانور ہوتا ہے جنگلوں میں, گدائی کہتے ہیں اس کو, ایسے محسوس ہوتا ہے. بسیں چھوٹی سی دکھائی دیتی ہے. بہرحال آمدم برسرے مطلب مجھے کچھ کہنا ہے, میں اس لیے بتایا, بہت لوگوں کو اعتراض ہوا
اور لیکن کسی کے اعتراض سے کوئی فرق نہیں پڑا، اس کے اوپر امت کا اجماع ہے۔ اور بعض چیزیں اس میں سے نص قطعی سے ثابت ہیں، اور بعض چیزیں احادیث مشہورہ سے ثابت ہیں، اور بعض چیزیں اخبار احاد سے ثابت ہیں۔ روضۃ الاحباب میں گو اقوال مختلفہ نقل کیے گئے ہیں، لیکن وہ نقل کر رہے ہیں صحیح قول کے مطابق ماہ رجب کی 27ویں تاریخ حضرت سوئے ہوئے ہیں۔ کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ کہیں آتا فی الکعبہ کے، اصل میں حتیم میں سوئے ہوئے ہیں۔ اور بھی تھے آپ کے پاس، حضرت جبریل آئے علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام، اور آ کر کے گزارش کی کہ اللہ نے سلام کہا ہے اور اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے۔ حضرت نے شکرانے کی پہلے نماز ادا کی۔ حضرت جبریل نے آپ کا آپریشن کیا، آج کی زبان میں بول رہا ہوں، سینہ چاک کیا اور سینہ چاک کر کے آب زمزم سے اس کو دھویا۔ یہ واقعہ آپ کے بچپنے میں بھی پیش آیا، حضرت حلیمہ کے یہاں رہتے ہوئے آیا ہوگا آپ کے سامنے، یہ واقعہ وہاں پر بھی پیش آیا، اور اس کو دھو کر اور انوار و حکمت سے لبریز کر کے سینے کو، قلب مبارک کو وہیں پر رکھ دیا گیا۔ اور چونکہ وہ اللہ کا انتظام ہے، اللہ کے نظام میں ایسے نہیں بھئی تاکہ ابھی کچے ہیں پھر پکے کرنے ہوں گے پھر یہ ہوگا، یہ تو انسانوں کا وہ ہے، وہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ کے نظام میں نہ پہلے اس کی نوبت آئی نہ یہاں اس کی نوبت آئی، اور اللہ کا نظام جو ہوگا وہ اللہ کا نظام ایسے ہوتا ہے جو لوگوں کی سمجھ سے باہر کی بات ہوتی ہے۔ اب حضرت جبریل آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک سواری، نام ہے اس کا براق۔ حدیث میں یہ آتا ہے خچر سے کچھ تھوڑا چھوٹا، گدھے سے بڑا، اور اس کی شکلیں وکلیں کیسے بنا کر کے لوگ پیش کرتے ہیں وہ تو سب مصنوعی اور فرضی ہیں، اللہ جانتا ہے اس کی شکل و صورت کیا تھی، نہ ہم اس کے مکلف ہیں، ہم انہی باتوں کو جانتے ہیں جتنی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ براق کے اوپر آپ کو لے کر چلے، یہ بھی اللہ کا انتظام ہے، ورنہ حضرت جبریل لے کر جا رہے ہیں، نہ براق کی ضرورت نہ گھوڑے کی ضرورت، کسی چیز کی ضرورت نہیں، حضرت جبریل ساتھ میں۔ درمیان میں مقامات مختلفہ پر حضرت جبریل نے آپ کو ٹھہرنے کا حکم دیا، اور وہاں کے یہاں 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ کی اللہ سے ملاقات وہ ہوا کرتی تھی مکالمت، تو مختلف جگہوں پر راستے میں آپ کو روکا اور نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ ہوتے ہوتے پہنچ گئے بیت المقدس پر۔ بیت المقدس میں پہنچے تو وہاں تمام انبیاء تشریف فرما ہے۔ کیسے تشریف فرما ہے؟
اللہ کی قدرت کے سامنے کیسے ایسے ویسے کیوں اور چرا، یہ سب باتیں وہاں پر نہیں چلتی، وہ اللہ کا نظام ہے۔ وہ کیسے آئے تھے، کون سی سواری سے آئے تھے، کیسے آئے، اپنی قبر کیا ہوا، وہ اللہ کا نظام آدمی کی سمجھ سے باہر کی بات ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہوں گے نا بات؟ جب وہاں پہنچے تو وہاں حضرت جبریل نے آپ کو حکم فرمایا ان کی امامت کا، آپ ان کو نماز پڑھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو بیت المقدس میں نماز پڑھائی۔ یہ تو مسئلہ ہو گیا اسراء کا۔ اس میں کچھ باتیں تو وہ آئی جو حدیث میں آپ کے سامنے نہیں آئی، مگر نفس اسراء کا ذکر تو قرآن میں ہے۔ اسراء کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خانہ کعبہ سے، مسجد حرام سے بیت المقدس پہنچنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ یہ تو نص قطعی سے ثابت ہے، جو اس کا انکار کر دے وہ کافر ہے۔ اچھا، بعض لوگ اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ یہ خواب تھا اور یہ تھا، لیکن قرآن پر تو غور کر لیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد کا اطلاق روح دنیا میں روح کے اوپر ہوگا کیا؟ دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیاوی احکام میں، دنیاوی تذکرے میں عبد کا اطلاق روح پر ہوگا؟ آپ کے خادم نے ایک دن آپ کو کہا تھا کہ آپ کے خادم نے بدائع الکلام میں کہا ہے الروح تابع للبدن فی الدنیا وفی البرزخ عکسہ وفی الآخرۃ کلاہما مقصودان۔ بہت سارے مسائل مضمر ہیں اس عبارت میں۔ الروح تابع للبدن فی الدنیا وفی البرزخ عکسہ وفی الآخرۃ کلاہما مقصودان۔ وہاں بدن بھی مقصود ہے، روح بھی مقصود ہے۔ اس لیے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے حقائق پر انہوں نے غور نہیں کیا، اسی لیے وہ اکے دکے لوگ ہیں۔ امت کا اجماع جس بات پر ہے، اسراء معراج، کبھی دونوں کے اوپر معراج کا اطلاق ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ اسراء اسی معراج کا مقدمہ اور اسی کی تمہید ہے۔ اس کو میں نے کہا اس کے بعض اجزاء نص قطعی سے ثابت ہے، بعض اجزاء احادیث مشہورہ سے ثابت ہے، بعض اجزاء اخبار آحاد، گو آحاد ہے مگر صحیح ہے۔ کیا آپ نے پڑھ رکھا ہے کہ غرابت صحت کے منافی نہیں ہے؟ پڑھ رکھا ہے نا؟ اور اس کی سب سے پینٹٹ دلیل بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، بالاتفاق غریب ہے غریب اور صحیح ہے۔ اس کے بعد آگے براق کا ذکر نہیں ملے گا حدیث میں کہیں آپ کو، کیسے لے گئے، پھر کیا ہوا۔ اور میں تو پہلے کہہ رہا ہوں، تو اللہ کا ایک انتظام ہے، وہ اپنا نظام دکھانا چاہتا ہے، ورنہ تو حضرت جبریل ساتھ میں ہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور اللہ کا نظام ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ آگے چل کے پھر دیکھیں گے آپ، آگے ایک مقام آئے گا
کہ حضرت جبریل کے چلنے کی بھی منتہا آ جائے گی، پھر بھی آپ جا رہے ہیں، کیوں؟ یہ تو اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام تو پورا ہو کر رہے گا۔ اب حضرت جبریل لے کر چلے، پہلے آسمان پر پہنچے، پہلے آسمان پر پہنچے، دستک دی، اندر سے آواز، من؟ کہ جبریل، مما کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ نعم، بلایا گیا ہے۔ یہ آسمانی انتظامات ہیں۔ فلاسفہ کہتے رہے خرق و التیام ممکن نہیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اب دروازہ کھلتا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پھر بند ہو رہا ہے، سب عالم و سالن کہہ رہے ہیں آپ کیا نہیں۔ پہلے آسمان پر آپ پہنچے تو حضرت جبریل نے آپ سے کہا، ایک بزرگ کو دیکھ کر، یا محمد، یہ تمہارے باپ آدم ہیں، ان کو سلام کرو۔ لہذا حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سوال کیا، ان کو سلام کیا، اور انہوں نے آپ کی تشریف آوری پر مبارکباد دی۔ مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح۔ جتنے انبیاء سے ملاقات ہوگی سب لوگ بھائی بول رہے ہیں، سب جو بھی ملا بھائی۔ حضرت آدم اور 7ویں آسمان پر ملاقات ہو رہی ہے حضرت ابراہیم سے، وہ کہہ رہے ہیں مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح۔ باقی سب لوگ کیا بول رہے ہیں؟ بالاخ الصالح۔ وہاں سے فارغ ہو کر پھر آپ دوسرے آسمان کی طرف بڑھے۔ حضرت جبریل نے وہاں دستک دی، من ومن معک۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اور حضور کو بھی دکھانا ہے۔ پھر حسب سابق جواب ہوا، دروازہ کھول دیا گیا، وہاں کے فرشتوں نے مبارکباد دی آپ کے آنے پر۔ حضرت جبریل نے بتایا 2 بزرگوں کے بارے میں کہ یہ عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کرو۔ حضرت نے ان دونوں کو سلام کیا، انہوں نے مبارکباد دی اپنے الفاظ میں، مرحبا بالنبی الصالح بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ وہاں سے فارغ ہو کر پھر تیسرے آسمان پر پہنچے۔ حضرت جبریل نے آپ کو بتایا کہ یہ حضرت یوسف ہیں، ان کو سلام کرو۔ آپ نے سلام کیا، انہوں نے مبارکباد دی، مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ اب آپ پہنچے چوتھے آسمان کی طرف، پھر وہی ہوا، دستک دی۔ یہ نظام ہے، یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو کہتے ہیں ہم آسمانوں پر پہنچ گئے، ان لوگوں کے لیے سبق ہے۔ کئی دن پہلے
میں سبق پڑھا کے باہر نکل رہا تھا، ایک بچہ پوچھ رہا تھا وہ سورج کون سے آسمان پر ہے؟ آپ ہی کا ساتھی تھا کوئی ہوگا، وہ بھی بیٹھا ہوا. ہم نے کہا بھائی میں تو دیکھا نہیں، لیکن علم ہیئت کی کتابوں میں جو ہم نے پڑھا تھا انہوں نے اس کو چوتھے آسمان پر بتایا ہے. یہ جواب میں نے اس بچے کو دیا تھا، ممکن ہے بیٹھا ہوگا. علم ہیئت میں کتابوں میں چوتھے آسمان پر اس کو بتایا ہے. کتابیں پڑھنے کا اتفاق ہوا تو کتابیں پڑھی ہم نے، علم ہیئت کی کئی ساری کتابیں پڑھی. چوتھے آسمان پر پہنچے، وہاں ایک بزرگ کو دیکھا. حضرت جبریل نے آپ سے کہا کہ یہ حضرت ادریس ہیں علیہ السلام، ان کو سلام کرو. آپ نے سلام کیا، انہوں نے وہی مرحباً بالاخی الصالح والنبی الصالح. پھر 5ویں آسمان پر گئے، اسی دستور کے مطابق دستک ہوئی، وہی سوال جواب ہوئے، گیٹ کھولا گیا، اندر پہنچ گئے. حضرت جبریل نے بتایا یہ حضرت ہارون ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام، ان کو سلام کرو. آپ نے سلام کیا، انہوں نے اپنے اسی انداز پر جواب دیا. پھر اسی طریقے سے 6 آسمان پر پہنچے تو حضرت جبریل نے بتایا کہ ان کو سلام کرو، یہ حضرت موسیٰ ہیں. حضرت نے سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا مرحباً بالاخی الصالح والنبی الصالح. پھر آپ آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ رونے لگے. حضرت موسیٰ رونے لگے. کسی نے پوچھا معیوب کی کا کہیں کو رو رہا ہے؟ کہا یہ لونڈا، یہ نوجوان میرے اتنے دنوں کے بعد دنیا میں آنے والا، اس کی امت بے حد و حساب انداز میں جنت میں جائے گی. میری تھوڑی سی جائے گی. اس بات پہ حضرت موسیٰ رو رہے تھے. یہ تو واقعہ ہے. اور حضرت نے تو رو رو کے دعا مانگ مانگ کے روزانہ تہجد میں یہی دعا، عرفات میں پہنچ رہے حج میں وہاں یہی دعا، مزدلفے میں وہاں وہی دعا، مزدلفے کی صبح میں پھر وہی دعا. یہاں تک کہ کوئی حدیث تو آپ نے پڑھی ہوگی کہ پہلی دعا پر اللہ نے کہا چل تیری امت کے 3 حصے کی مغفرت کرتی ہے، 3 حصہ جنت میں. حضرت سے برداشت نہیں ہوا، پھر وہی دعا، اچھا چل 1/3 اور، پھر وہی دعا، اچھا چل لیکن امتی ہونا شرط ہے. اللہ کے رجسٹر میں وہ آپ کا امتی ہو، ورنہ تو یہ بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے. کہیں ایسا نہ ہو جیسے اجنبی اونٹ کو ہٹا دیا جاتا ہے کھانے پینے سے، ایسا نہ ہو وہاں ہٹا دیے جائیں
اور آپ کہہ رہے ہیں ہلما وہاں کہا جائے گا حضرت یہ آپ کی امتی نہیں ہے، ایسے ایسے کر دیا تھا آپ کے پیچھے. یہ تو حدیث پڑھ لی ہوگی نا، موطا میں آ چکی ہوگی تفصیل سے. کہیں ایسا نہ ہو جائے جیسے اجنبی اونٹ ہٹا دیا جاتا ہے کھانے پینے سے، ایسے نہ ہٹا دیے جائیں حوض کوثر پر پہنچنے سے پہلے ہی. اور یہ بھی آتا ہے علامات قیامت میں، آپ دیکھتے ہیں کہ امت کے بعد کے لوگ بڑوں کو ملعون کہنے لگے. کوئی وہ اس کو ملعون کہہ رہا، وہ اس کو ملعون کہہ رہا، وہ اس کو ملعون کہہ رہا. حالانکہ آپ بڑوں میں دیکھیں پورے اختلاف کے باوجود کوئی ملعون نہیں کہہ رہا کسی کو. دیکھو یزید ابن معاویہ کو تو جانتے ہیں آپ لوگ. علامہ سعد الدین تفتازانی نے اس کا کفر ثابت کر کے ملعون کہہ رکھا شرح قائد میں، یاد ہے نا؟ اور بلکہ اس کے الفاظ یہ ہیں لعنت اللہ علیہ وعلی اعوانہ وانصارہ واحبابہ، یہ الفاظ ہیں اس کے. علامہ سعد الدین تفتازانی کا حلیہ خراب کر رکھا لوگوں. کس قاعدے سے ملعون کہا اور کس قاعدے سے کافر کہا؟ دیکھو ایک آدمی اس کے اعمال آپ کو شریعت سے متصادم دکھائی دے رہے ہیں، وہ الگ ایک بات ہے. آپ اس کی تفسیر کر سکتے ہیں. تکفیر کا کیا مطلب ہے؟ بہت تفصیلی بحث اس کے اوپر شرح نے کر رکھی ہے، وہاں رد کیا ہے سعد الدین پر. سعد الدین نے اس کی تکفیر کی، جیسی کرنی ویسی بھرنی سن رکھا ہے نا. علامہ عبد اللطیف کرمانی نے شیخ سعد الدین تفتازانی کی بھرپور طریقے سے تکفیر کر رکھی. کر رہے کیا کرے؟ کیوں؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی. اور اس نے لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، قرآن کریم کی آیت ہے نا. اس کو سعد الدین نے یہ کہا ہے کہ یہ حجت قطعیہ نہیں ہے اور حجت اقناعیہ ہے اور دلالت قطعیہ نہیں، دلالت عادیہ ہے. اس کے اوپر پکڑا ہے اس نے شیخ عبد اللطیف کرمانی نے. صاحب مسامرہ نے جب اس کو نقل کیا ہے، علامہ سعد الدین تفتازانی کا ایک شاگرد ہے امام بخاری کے نام سے بخاری، آدمی قابل ہے. اتنی شاندار تقریر کی ہے اپنے استاد کی جانب سے وکالت کرتے ہوئے، یوں 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 فنا علمی باتیں کی ہے بہت زیادہ. اور میرے استاد کا یہ مطلب ہے، میرے استاد کو ساری نقل کرنے کے بعد شیخ سعد الدین تفتازانی کا کوئی بات اس میں چل نہیں سکتی. والحق ما قال شیخنا، حق تو وہی ہے جو میرا شیخ کہہ چکا ہے. شیخ سے مراد یعنی حافظ ابن الہمام. وہ حافظ ابن الہمام نے کہا بعض لوگوں نے اس کے خلاف بولنے والوں کی تکفیر کر دی ہے. نام بھی نہیں لیا اس کا، کون ہے وہ بھی نہیں بتایا. تکفیر کس نے کی اس نے تو لکھا ہے متن، وہ جو انداز ہوتا ہے وہ لکھا ہے اس نے کھولا ہے اس کے شاگرد نے، حافظ ابن ہمام کے شاگرد نے، کہ وہ سعد الدین تفتازانی ہے. اور ساری بحث اس کے کئی صفحات پر مشتمل ہے. جواب وہ جواب نقل کرنے کے بعد کہا کچھ یہاں گاڑی چلنے والی نہیں ہے. اللہ اس کی حالانکہ سب علمی باتیں کی ہیں، ان تقریروں سے کوئی بات چلنے والی نہیں. والحق ما قال شیخ. اور انہوں نے نقل کیا وہ شیخ عبد اللطیف کرمانی ہے. اس نے کہا جم کر اس اپنی نازیبا گفتگو کی بنا پر، نازیبا تحریر کی وجہ سے وہ کافر ہے. کہہ رہا شرم نہیں آتی قرآن کریم کی آیت قطعیہ کو یہ کہہ رہا ہے کہ حجت اقناعیہ ہے، حجت قطعیہ نہیں ہے. وہ اس پر تکفیر کی ہے.
اسی لیے ہمارے اسلام کا یہ اصول مقرر ہوا، ہمارے فقہا کا بھی اصول ہے کہ اگر کسی آدمی کے کلام میں 100 احتمالات میں سے 99 احتمال کفر کے ہوں اور ایک احتمال اسلام کا نکلتا ہو، اس ایک اسلام والے احتمال کو ترجیح دینی چاہیے۔ کیوں؟ یہ کفر کی مشین گن لگانا یہ اہل حق کا کام نہیں ہے۔ آپ اس کے خلاف دیکھ رہے ہیں، ذرا سا ایک نے اس کے خلاف بول دیا کہ کافر، ذرا سا خلاف بول دیا کہ ملعون مردود۔ اللہ کے یہاں جب پکڑ ہوگی اس کا جواب کیا ہوگا؟ ایک بات آپ کی تحقیق سے متفق وہ بات نہیں ہے، نہیں، میری تحقیق کے خلاف جو بولا وہ مردود ہے، ملعون ہے، یہ تو کوئی قاعدے کی بات نہیں ہے۔ ایک تحقیق آپ نے پیش کی ہے، دوسری تحقیق دوسرا بھی پیش کرتا ہے۔ بہرحال 7ویں آسمان پر پہنچے آپ تو وہاں ملاقات ہوتی ہے کس سے؟ حضور نے بتایا، حضرت جبریل نے بتایا یہ حضرت ابراہیم ہے، وہاں ایک وہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، اور دیکھا یہاں فرشتے طواف کر رہے ہیں۔ بعض روایات میں یصلون کا لفظ ہے، بعض میں یطوفون کا ذکر ہے۔ حضرت جبریل نے بتایا یہ بیت المعمور ہے، تو حضرت جبریل نے کہا ان کو سلام کرو، آپ نے سلام کیا، بہت خوش ہوئے، اور آپ نے بھی وہی جملہ کہا، مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح۔ 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں، اور جن کا نمبر آ گیا پھر کبھی زندگی میں ان کا نمبر نہیں آتا، دوسرے فرشتے آتے ہیں کہ یہ بیت المعمور ہے۔ پھر اس سے اوپر چلے 7ویں آسمان سے اوپر، پھر دیکھا ایک درخت ہے، اتنا خوبصورت درخت آج تک نہیں دیکھا، اور یہ ہے اس کی اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ یہ ہے سدرۃ المنتہی، یعنی حضرت جبریل کا اصلی مسکن سدرۃ المنتہی۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، کوئی سدرہ ہے۔ اب حضرت جبریل کہتے ہیں آگے میں نہیں چل سکتا، وہ کہنے لگے بھائی میں کہاں جاؤں اکیلے؟ حضرت جبریل نے کہا اگر یکسر موے برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم، میری قوت سے باہر ہے، ایک قدم بھی آگے بڑھ جانا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی تجلیات سے میرے پر جل جائیں گے۔ اب تو آپ جاؤ۔ قال خادمکم، ساتھ چلنے سے جبریل عاجز رہے، ایک منزل پہ ایسا مقام آ گیا۔ ساتھ چلنے سے جبریل عاجز رہے، ایک منزل پہ ایسا مقام۔ بہت آسان زبان میں ہے نا۔
کلیات میں دیکھ لیجیے، دیکھتا کچھ ہے نہیں، آگے کیا ہے اور پیچھے کیا ہے، دیکھتا کچھ نہیں۔ میری زبان سے سننے میں تو یہ لطف آتا، پٹانے کے لیے بہت اچھے الفاظ آپ نے منتخب کر رکھے ہیں۔ اسی میں ایک شعر ہے، پا گیا دین و دنیا کی فیروزیاں، آستانے پہ جو تشنا کام آ گیا۔ پا گیا دین و دنیا کی فیروزیاں، فیروزی کی میں نے کامیابی، پا گیا دین و دنیا کی فیروزیاں، آستانے پہ جو تشنا کام آ گیا۔ آج یوسف پہ بھی ہو کچھ نظر کرم، اپنی جھولی کو لے کر غلام آ گیا۔ اور سیدھے الفاظ میں، سیدھے سادے بہت پرانی۔ خیر بہرحال اب حضرت تنے تنہا چلے۔ حضرت فرماتے ہیں، یعنی انوار کے اتنے حجابات طے کرائے گئے مجھ کو، اور میں ایسی جگہ پر ہو گیا کہ وہاں کسی مخلوق کی کوئی آہٹ مجھ کو محسوس نہیں ہو رہی کہ میں اندر سے گھبرانے لگا۔ بہرحال انسان ہے، گھبرائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے عصا کا سانپ بنایا، اور جب پھر وہ اپنے کام سے فارغ ہو گیا کہ اس کے منہ میں ہاتھ ڈال دے، ڈرے تھے نا حضرت موسیٰ اس اژدہا کے منہ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے، لیکن اللہ کا حکم ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَخَفْ، گھبرا مت۔ ہم کہہ رہے ہیں ہاتھ ڈال دے، اب ہاتھ ڈال دیا، عصا بن گئی۔ تو مطلب یہ حضرت موسیٰ ڈر کیوں رہا ہے بھائی؟ انسان ہے، انسان ہے تو انسانیت کی باتیں بھی سامنے آئیں گی۔ اس کو ڈر بھی لگے گی، اس کو ڈر بھی لگے گا، وہ بیمار بھی ہوگا اور نسیان بھی ہوگا، خطا بھی ہوگی، وہ سب جو انسان کے عوارض میں سے ہیں، وہ ساری باتیں ہوں گی۔ اللہ کا نظام اللہ کا نظام ایسا ہے جس میں کوئی خلل کوئی نہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی اب خدائی کی کوئی مخلوق اس اللہ کے نظام میں خلل ڈال سکتی ہے، وہ اللہ کا نظام ہے ایسا۔ تو حضرت فرماتے ہیں مجھے وحشت سی محسوس ہونے لگی، تو مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز محسوس ہوئی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابھی ٹھہر جائیے، تیرا رب صلاۃ میں مشغول ہے۔ میں بہت حیرت زدہ، ابو بکر یہاں کیسے؟ اور میرا رب وہ تو صلاۃ اور نماز سے بے نیاز ہے، وہ اس کے صلاۃ میں ہونے کا مطلب؟ آواز آئی کہ یہ ابو بکر نہیں ہے، ہم نے ایک فرشتہ پیدا کیا جو ابو بکر کے لہجے میں گفتگو کرے۔
ان کی آواز آپ کو بہت محبوب ہے تاکہ آپ کی وحشت ختم ہو اور آنے کا جو اصل مقصد ہے وہ فوت نہ ہو جائے. اور رہا صلاۃ کا مسئلہ، اس آیت پہ غور کر. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. یہ ہے تیرے رب کی صلاۃ، یعنی تیرے اوپر اور تمہاری امت کے اوپر رحمت کا نازل فرمانا، یہی اس کی صلاۃ. والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. بہرحال عرش تک رسائی ہو گئی. دیکھا کہ نہیں دیکھا، اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے. ایک جماعت کہتی ہے نہیں دیکھا. آپ کے علماء دیوبند اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں کہ دیکھا. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے اشعار میں کہا ہے السلام صاحب رویت، السلام یعنی صاحب رویت کہا ہے. جن حضرات نے انکار کیا ہے وہ بھی اپنی جگہ پر مجبور ہیں، احادیث صحیحہ کے نہ ملنے کی وجہ سے، کیونکہ مسئلہ بہت عجیب ہے اور ہم اسی بات کے قائل ہو سکتے ہیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہو. اور جن لوگوں نے ثابت کیا ہے انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث سے استدلال کیا ہے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ مرتين، مرة ببصرہ ومرة بفؤادہ، ورواته رواة الصحیح خلا جہور بن منصور الکوفی، وذکرہ ابن حبان فی الثقات. یہ حدیث ہے. اس کے اوپر مشکلات القرآن میں حضرت شاہ انور کشمیری رحمت اللہ علیہ نے کلام کر رکھا ہے. وہ فرما رہے ہیں رواۃ الصحیح، سارے روات حدیث مذکور کے ایک دم بالکل صحیح ہیں. ایک راوی ہے جہور ابن منصور الکوفی، اس راوی پر کچھ لوگوں نے کلام کیا ہے مگر امام ابن حبان نے اس کو ثقات میں شمار کیا ہے. اس حدیث کی بنیاد پر آپ کے اکابر نے آپ کو صاحب رویت فرمایا ہے. لیکن جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں ہم ان کے اوپر بھی کوئی نکیر نہیں کرتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے بھائی ان کی تحقیق کے مطابق صحیح حدیث ان کے سامنے نہیں پہنچ سکی، اور شاہ صاحب نے جو حدیث نقل کی ہے، شاہ صاحب کی نظر بھی الحمدللہ بہت وسیع ہے اور باتیں عموماً 99.99% باتیں ان کی صحیح ہوتی ہیں. آدھی % بات وہ تو انسانیت کے لوازم میں سے ہے، بڑے سے بڑے محقق سے وہ باتیں ہوں گی ساتھ. پھر زیادہ وقت تو نہیں ہوا تو زیادہ اگر ہو گیا تو کل ہو جائے گا. اس کے پرچے بھی میں اسی میں رکھ دیتا ہوں، اس کو بھی کل ہی دیکھ لیں گے. میں ایک کہتا ہوں، میں نے وعدہ کیا تھا ایک صاحب سے، وہ بمبئی کے ایک صاحب ہیں، وہ ان کے یہاں ان کا داماد بیمار ہے، اس کے لیے دعا کر دو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے.
کل انشاءاللہ جو یہ پرچے ہیں ان کو بھی دیکھ لیں گے.